سب سے اولا پہلے میں کہ مینوں بھی نعت آتی ہے بحمد تعالیٰ تانوں بھی آتی ہے اس واسطے میں نعت پڑھی کہ تسی بھی ذرا میرے نال مل جاؤ گے ایک خوبصورت جہا ماحول بن جائے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشغلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی اور جن کے طلبوں کا دامن ہے آب حیات جن کے طلبوں کا دامن ہے یا جن کے طلبوں کا دامن ہے یا جن کے طلبوں کا دامن ہے یا بے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی اور ایک بڑی کام دی گل یہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے بھیک لینے بابا کے بلاک پڑھو چلے جائیے بھیک لینے اور دینے والا کوئی ہو تو دکھلائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے
ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. غمزتوں کو رضا مجزہ دیجئے کہ غمزتوں کو رضا مجزہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. جالب کلام تھے بے شمار نے لیکن میں جو شاہ صاحب کو دیکھنا کہ مینوں اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی یاد آتی ہے. دوسرا ایک کلام تو میرے کو کافی سنتے سن لیکن ایک کلام ایسا بھی کہ تھی سارے سنیا بھی ہوگا لیکن بالخصوص مینوں اشارہ کرنا کہ وہ پڑھو. میں اس نعت دے چند اشعار پیش کرنا. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں پڑھیے یا مصطفیٰ
کوئی نہیں پڑھیے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے ادب ادابوں مشک گلابوں ادب ادابوں مشک گلابوں لکھ کرونیاں کرنا پھر بھی سونا نام تو ساڈا میں لیندا لیندا ڈرنا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے نہیں یا مصطفیٰ خیر یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا کا تیرے اور تیرے جیا سونا نبی اسی لبی ہے تے تاں جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی او لبی ہے تے تاں جے ہووے کوئی سانوں تے ہے اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں سانوں تے ہے اینا پتا تیرے شعر سنو تے اپنے ایمان کو تازہ کرو لکھتے نے قبلہ نیازی صاحب جنہاں دا کلام ہے میرے استاد بھی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ دیں اقصا دے وچ آقا میرے آقا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے پھر نبیاں نو وی ایک کہنا پیا کہ تیرے جرا کوئی نہیں نبیاں نو وی ایک کہنا پیا کا تیرے اور رب نہیں کیا تیرا موڑدا ہو دل نہیں کدی تیرا توڑدا مندا خدا تیری رضا کہ تیرے جیا کوئی نہیں مندا خدا تیری رضا تیرے جیا کوئی نہیں پڑھ لو یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی
ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਮਦੇ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ 'ਚ میں نعت پڑھی، میرے بعد پھر بچے نے بھی تے سب نے پڑھی ہے نعت، وہ میں چند اشعار پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندے نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام، لوکی کہندے خاص میں آما تو میاں ماں، لوکی کہندے خاص میں آما تو میاں ماں، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نے بھائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں، اور حشر دہاڑے جد عملانو توڑنا، شرماں دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، شرماں دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیاں، کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیاں،
ਚੰਗਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ Mina kära brödre, profeten Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam var liten som en barn. En veldig pen barn faktisk. De bodde hos Hazrat Alima Sadiya radiyallahu ta'ala anha, og en dag gikk de sammen med sauer. Sauene spiste sin mat, og de satt sammen med andre som kom med sauene fra den landsbygda de bodde i. Plutselig kommer det noen tyver for å ta sauene. Alle de andre guttene som var til stede, de begynner å løpe hjemover. De ble redd av de tyvene, og så løp de sin vei. Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam de sto foran dem og stoppa dem at dere kan ikke stjele. De begynte å overtale at å stjele, det er ikke noe for muslimer. Det er ikke derfor Gud har skapt oss. Imens profeten Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam holder en liten tale til dem, forteller hvordan dere skal leve, så kommer folk fra landsbygda med stokker for å slå de tyvene. De ser at sauene er der. De er ikke borte. Profeten Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sitter og holder en liten tale med dem. De folka fra landsbygda, de prøvde å slå, men profeten Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam de stopper de landsbygdfolkene for å slå tyvene. Hva lærte vi av dette her? Faktisk, de hadde reddet dem etter at det hadde gått en lang tid. En av de tyvene møtte profeten Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Han prøvde å spørre at hvordan kan jeg tro at du er profet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam? Du er den person som ble sendt av Gud. Profeten Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam spurte: husker du den tid du var tyv for å stjele sauer? Så traff du en liten barn. Så begynte den mannen å snakke. Han sier at jeg
faktiskt husker den tid. Jeg har ikke glemt den barnen til og med i dag. Han var så pen. Han kunne ikke være en vanlig barn fra den verden som vi lever i. Jeg beviser at det må være den barn som ble sendt av Gud. Profeten Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam svarte: jeg faktisk den barn som reddet deg. Jeg reddet deg fra folka fra landsbygda, folk som kom for å slå deg den dagen. Men i dag skal jeg redde deg fra ilden du skal havne i. Så leste han kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faktisk begynte å gå etter profeten Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. اسی کے ساتھ میں دعوت خطاب دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، تقاریر آپ سنتے رہتے ہیں. علماء کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. حاضری لگوانا مقصود ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی اس پیاری محفل کے اندر چند باتیں جو میرے ذہن کے اندر اس وقت کھٹک رہی ہیں وہ آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہ عبادت ہے جو خدا رد نہیں فرماتا. میلاد مصطفیٰ وہ عبادت ہے جسے رب کبھی رد نہیں فرماتا. نماز رد ہو جاتی ہے اور قرآن ہے، اسے انکار نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. اب قرآن کی دلیل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نماز خدا رد کر سکتا ہے، روزہ رد ہو سکتا ہے، زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، حج رد ہو سکتے ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رد نہیں ہو سکتا. تو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رد کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی تو پھر وہ کیوں نہ ہم روز میلاد منایا. میلاد لمبا چوڑا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. میرے لاکھوں ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں گے، بڑا ٹائم خرچ ہوگا، نہیں. حضور علیہ السلام کی آمد کا چرچا گھر کے اندر بیٹھ کے بچوں کو بٹھا کے آپ یہ بیان کریں آقا و مولا سوموار کو تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، آمنہ کی گود میں تشریف لائے تو حضور کا میلاد ہو. درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، میلاد ہو. بات کیا ہے؟ بات دل کی ہے. بات دل کی ہے کہ اگر دل کی بات یہ سمجھ جائے دل کے سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہلے تھی
है, रहेगा। अज़ल से अब तक खुदा है। यानी कभी किसी मौलवी ने, किसी मुफस्सर ने, किसी पीर ने, किसी ने कहा है कि फलां दिन खुदा पैदा हुआ? खुदा है। किसी ने कहा कि खुदा खत्म हो गया है? नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, खुदा है लेकिन खुदा को जानता कोई नहीं था, पहचानता कोई नहीं था, जानने वाला कोई नहीं था, समझने वाला कोई नहीं था, कोई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तक पहुंचने वाला कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को खुदा ने तख्लीक फरमा के अपनी ज़ात का खुदा मुतारफ हो गया। अब नमाजें लाखों करोड़ों अरबों खरबों जमीन के चप्पे चप्पे पर शैतान ने सजदे किए हैं, एक सेकंड नहीं लगा तो फरमाया फख्रुज मिन्हा फइन्नका रजीम। जब गुस्ताखे रसूल हुआ, गुस्ताखे रसूल हुआ, अब वो अपनी जगह पे दुरुस्त था कि गैर खुदा के आगे मैं सजदा नहीं करना चाहता, मैं गैर खुदा के आगे सजदा नहीं करता, लेकिन उसे ये भूल गया, फलसफे के अंदर वो गुम हो गया कि हुक्म देने वाला कौन है। और दूसरी बात कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं थे, कि उनके पेशानी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का नूर रखा। मेरे दोस्तों को सिर्फ मुख्तसर चंद बातें अर्ज करूंगा। नमाजें हम पढ़ते हैं, क्या खबर वो खुदा कबूल करता है? सही पढ़ सकते हैं या नहीं? क्यों? जब नमाज के अंदर खड़े होते हैं तो बाकी वक्त वसवसात आए या ना आए, नमाज के अंदर हर हाल में आते हैं। बड़ी बड़ी भूली हुई बातें याद आ जाती हैं, भूले हुए वाकयात याद आ जाते हैं। लेकिन प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात, नमाज हम खुदा की पढ़ते हैं, आप भी मैं भी, अल्लाह के मकबूल बंदे भी, लेकिन नमाज के अंदर फ़र्क है। एक नमाज है आंखें बंद कर लेता है, मुंह बंद कर लेता है, जुबान रोक लेता है और नमाज के अंदर खड़ा होता है। हाथ बांधे हुए हैं, मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है, तो मुंह भी बंद है, आंखें भी बंद हैं, जुबान भी बंद है, वो कैसी नमाज है? यानी जब पढ़ेगा तो जुबान हिलेगी, होंठ हिलेंगे, जब होंठ भी नहीं हिलेंगे, जुबान भी नहीं हिलेगी, वो नमाज क्या है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी है जहाँ 50,000 नमाज का एक नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है। ये इस वक्त है और ये मुफस्सिरीन की बोली में है, आशिकों की बोली के सरकार पढ़ा रहे हो, हुजूर मुसल्ला इमामत पे खड़े हो, पीछे हुजूर के सहाबा हो, मुसल्ला इमामत पर मौलवी नहीं है, मुसल्ला इमामत पर इमामुल अंबिया है, पीछे सहाबा खड़े हुए हैं। और सहाबी का ईमान क्या है? नमाज खुदा की है, पीछे सरकार के पढ़ रहा हूँ, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो इधर उधर देखता नहीं, सरकार की जुल्फों की तरफ देखता। वो खड़ा नमाज के अंदर है लेकिन सरकार की घुंघराली जुल्फों को देखता है। कभी वफरा है, कभी लम्मा है, कभी जुम्मा है। सरकार की जुल्फों की तारीफ कभी वफरा है, कभी लम्मा है, कभी जुम्मा है।
اور حضور جس وقت سجدے پہ جاتے ہیں وہ زلفیں بکھر جاتی. صحابی رسول حضور کی زلفوں کو دیکھ کر اپنے دل کو مسرور کر رہا ہے، اپنے دل کو مسرور کر رہا ہے اور نماز پر قبولیت کی مہر لگوا رہا ہے. اسے کسی عاشق نے یہ کہا، صحابی حضور کی زلفوں کو دیکھ رہا ہے. روشن ضمیر نے اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، میری کیا غرض تھی رکوع سے، میرا کام کیا تھا سجود سے. میری کیا غرض تھی رکوع سے، میرا کام کیا تھا قیام سے. تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں. صحابی رسول کا عقیدہ ہے نماز خدا کی ہے، لیکن قبول مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہوتی ہے. پڑھتا ہوں خدا کے لیے لیکن طریقہ حضور کا اپنا رہا ہوں. خدا نماز پڑھتا نہیں، نظر آتا نہیں، سامنے دیکھا جاتا نہیں. خدا کس طرح پڑھتا ہے؟ تو دیکھنے کے لیے سرکار کی ذات، سرکار کو دیکھ رہا ہے، دل کو خوش کر رہا ہے. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی کہ تو سرکار کو دیکھ رہا ہے. میرے دوستو، سرکار کو دیکھنا ہی اصل نماز ہے، وہ نماز کی قبولیت ہے. ورنہ ہمارے پاس کیا شرط ہے خدا کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ خدا کو دیکھا نہیں جاتا، چھوا نہیں جاتا، خدا کو مس نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ خدا کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ خدا کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ہم سرکار کی ذات کو دیکھتے ہیں، جیسے سرکار کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. کہ اگر سرکار کی نسبت پکی ہو گئی تو نماز قبول ہوگی، ساری نہیں ہوتی، ایک ہی سجدہ قبول ہو گیا تو ساری زندگی سنور گئی. کیا خبر کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے. تو میرے دوست بزرگوں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ مقصد ہم پورا نہیں کرتے، وہ مقصد ہم سے پورا نہیں ہوتا. قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار کی زلفیں 3 قسم کی ہیں. جب کانوں سے نیچے گزر جاتی ہیں تو وفرا، جب کانوں سے نیچے چلی جاتی ہیں کندھوں تک تو وفرا ہے، تو جب کانوں تک ہوتی ہے تو وہ لمبا ہے، تو جب کانوں سے اوپر ہوتی ہے تو جمعہ. تو یہ سرکار کے بالوں کی یہ شکل مبارک بتائی گئی ہے. لیکن کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے. میرے دوست بزرگوں، ایک بات اور عرض کروں گا، جب نماز پڑھیں تو کوشش کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کہ سرکار نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. اللہ کا جو حکم تھا سرکار نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اور پھر سرکار نے پڑھ کے بھی بتائی ہے، پڑھ کے بھی دکھائی ہے. اگر ہماری نماز سرکار کی نماز سے مل گئی تو ہمارا کام بن گیا. اگر نہیں ملی، 70 سال پڑھتے رہے، 100 سال پڑھتے رہے، تو ایک نماز بھی کام نہیں آئے گی. اب اندازہ فرمائیں کہ جب لاکھوں کروڑوں سال اگر شیطان زمین پر چپے پر سجدے کرتا رہا تو 1 سیکنڈ نہیں لگا، سب کچھ تباہ و برباد ہو.
لیکن آپ یہ یاد رکھیں یہ سند ہے کہ سرکار کا میلاد خدا کا میلاد نہیں فرمایا۔ جس وقت میلاد کی کوئی دعوت مل جائے تو آپ اسے یہ نہ سمجھے کوئی فون کرے گا، کوئی مجھے دعوت دے گا، کوئی مجھے آ کے کہے گا، نہیں، کہیں سے بھی پتہ چل جائے سرکار کی محفل میلاد ہو رہی ہے، لیکن صرف اتنا پتہ ہو کہ کسی گھر کے اندر ہو تو وہاں تو اجازت لینا ضروری ہے، لیکن خدا کے گھر کے اندر تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محفل میلاد کو کبھی بھی آپ مس نہ کریں کہ ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہوں، سارے پچھلے گناہ خدا معاف کرے۔ اگر ازلی ابدی کافر کے گناہ خدا معاف نہیں کرتا لیکن میلاد کا صلہ اسے عطا کر دیتا، میلاد کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر اکثر دیکھا ہے کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کے اندر نعرہ حیدری نہیں لگایا جاتا، نعرہ حیدری نہیں لگایا جاتا۔ مجھے اس کا پس منظر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں لگایا جاتا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کسی وقت اگر ذہن کے اندر یہ بات آئی تو عرض کروں گا۔ میرے دوستوں کو نعرہ حیدری تو وہ نعرہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود لگایا ہے۔ نعرہ حیدری وہ نعرہ ہے جو حضور علیہ السلام نے خود لگایا ہے۔ بدر کا موقع ہے، یعنی جنگ ہے، ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ادھر 313 ہیں، اور غریب ہیں، خستہ حال ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، 313 ہیں۔ تو آقا علیہ السلام عریش بدر کے اندر سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، یہ مٹھی بار مسلمان اگر آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں باقی بچے گا۔ آج یہ مٹھی بار مسلمان ختم ہو گئے، کفار تیاری کر کے آئے ہیں کہ آج نام خدا مٹا کے آئیں گے، آج نعوذ باللہ من ذالک مصطفیٰ کو مٹا کے آئیں گے، ختم کر کے آئیں گے۔ مکے سے بھاگنے والوں کو آج بدر سے نہیں بھاگنے دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھ کے فرماتے ہیں پروردگار عالم تو جانتا ہے اگر یہ مٹھی بار آج ختم ہو جاتے ہیں تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو پتہ ہے اس وقت انصار جب مقابلے میں گئے تو مکے والوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، ہم جنگجو ہیں، ہم جرنیل ہیں، ہم میں سپہ سالار ہیں، ہم جنگ کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں، بہادری کو سمجھتے ہیں، قوت آزمائی سمجھتے ہیں، تلوار چلانا ہمارا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، واپس چلے جاؤ۔ جو مکے سے آئے ہیں ہمیں جانتے ہیں، انہیں یہاں بھیجو، انہیں ہمارے سامنے لاؤ۔ تو اس وقت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آتی ہے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ تو میرے دوستو جس وقت پیارے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ علی تم جاؤ، حیدر کرار گئے، تو اس وقت سب کی زبان پر نعرہ حیدری تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بدر کے اندر حیدر کرار کی قوت کو اللہ نے یہاں سامنے کر دینا ہے، تمام لوگوں کو بتا دینا ہے کہ آج علی کی تلوار کا وار کوئی کافر نہیں سہ سکتا۔ اور پھر عود کی جنگ کے اندر جب عمر ابن ود گھوڑے پر چھلانگ لگاتا ہے کہ میں یہ خندق کراس کر چلا جاؤں گا، تو گھوڑا خندق کے اندر گر جاتا ہے، خود بھی گر جاتا ہے،
उस वक्त प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है? हैदर करार ने छलांग लगाई खंदक के अंदर और अमर इब्ने वुद को बताया कि अब तू तो गिर गया है, मैं जानबूझ के आया हूं, तेरा घोड़ा तो पार नहीं चढ़ सका लेकिन मैं खुद आया हूं। अब देखते हैं कि कुव्वत आजमाई करते हैं कि तू कामयाब होता है या अली कामयाब होता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस वक्त हैदर करार ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला, आसमानों के फरिश्ते भी उस वक्त कह रहे थे, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। तो हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है कि जिस जात का नारा खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाया है। इसलिए जब नारा लगाया करें तो हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नारा भी साथ लगाया करें। जो हम सुन्नी हैं, हम रब को भी मानते हैं, हुजूर को भी मानते हैं, रसालत को भी मानते हैं और सहाबा को भी मानते हैं। इसलिए हम कोई तफरीक नहीं करेंगे, नारा हैदरी भी साथ लगाया करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए और हमारी निस्बत हैदर करार से हो जाए। तीसरी बात, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को अल्लाह ने मक्के शरीफ के अंदर क्यों भेजा? जो आफाकी नबी हैं, पूरी कायनात के लिए नबी बन के आए हैं, दरख्तों के लिए, ज़मीन के लिए, आसमानों के लिए, शजरो हजर, तमाम दरिंद परिंद चरिंद, सारी मखलूक के लिए। जहाँ तक खुदा रब है वहाँ हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। तो चाहिए तो ये था कि हुजूर को किसी सब्ज़ो शादाब जगह के अंदर भेजा जाता, किसी खूबसूरत शहर के अंदर भेजा जाता। अगर और नहीं तो जहां 40,000 पैगंबर अर्ज़ फ़लस्तीन के अंदर आए हैं, 4,000 पैगंबर अर्ज़ फ़लस्तीन के अंदर आए हैं, तो वहां हुजूर को भेज दिया जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम वाक़यात को, तारीख को, इन तमाम चीज़ों को बदल के अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को मक्के शरीफ के अंदर भेजा। मक्के शरीफ के अंदर क्या था? बागात थे, काले स्याह पहाड़ थे। क्या वहां तहजीब व तमद्दन थी? वहां तो बात बात पर तलवारें म्यान से निकल जाती और सर कलम कर दी जाती। घंटे घंटे एक एक कबीले की तारीफ के लिए गुजर जाते। तो जरा सी बात हो जाती, साल हा साल वो दिल के अंदर रखी जाती। जब मौका मिलता सर उड़ा देते थे। स्कूल था नहीं, कागज था नहीं, पेंसिल कलम थी नहीं, मदरसा था कोई नहीं, पढ़ने वाला था कोई नहीं, पढ़ाने वाला था कोई नहीं। वहां उस अर्ज़े मक्का के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को क्यों भेजा? किसी और जगह भेजी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के का इंतखाब इसलिए फरमाया है। अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तीनों बड़े आज़मों के दरमियान में मक्का शरीफ पड़ता था। हुजूर अलैहिस्सलाम को एक कोने के अंदर रखने के लिए खुदा ने नहीं भेजा, खुदा ने मक्के के अंदर भेजा। मक्का में ना नाफ, तो नाफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्के शरीफ के अंदर भेजा कि यूरोप के भी हुजूर नबी हैं, एशिया के भी हुजूर नबी हैं और अफ्रीका के भी हुजूर अलैहिस्सलाम नबी हैं। आज कायनात आलम आपके सामने है। टीवी की स्क्रीन पर आप पूरी कायनात को बैठे देख सकते हैं। देख लें कि चाहे गोरे रंग का है, काले रंग का है, गन्नमी रंग का है, एशिया का है, किसी मुल्क से ताल्लुक रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आफाकी नबी बना के भेजा। भेजा किस लिए? कि कुफर की जुल्मत को खत्म कर, कुफर की कि अंधेरे को खत्म कर दें, नूर का उजाला कर दें, अदलो इंसाफ कायम फरमा दें, लोगों को बेराह रवी से रोक लें
اور جو کالے اور گورے کی تفریق ہے، غریب اور امیر کی تفریق ہے، عربی اور عجمی کی تفریق ہے، اس کو مٹا دیں۔ اور اس وقت جو باپ منڈیوں پر بکنے کے لیے جایا کرتے تھے، اولاد باپ کو، ماں کو بوڑھے ہو جاتے بیچنے کے لیے لے کے جاتے تھے، میرے محبوب جاؤ انہیں آزاد کر دو، انہیں بکنے سے بچا لو، انہیں بتا دو کہ تم اشرف المخلوقات ہو، بکنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم اگر بکنا چاہتے ہو خدا اور مصطفیٰ کے آگے بک جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی ذات نے جو راستے متعین فرمائے ہیں ان راستوں پر چلنا شروع کر دو۔ میرے دوستو، حضور تو ماں باپ کو منڈیوں سے گھر کی عزت بنانے کے لیے آئے ہیں، گھر کے اندر احترام دینے کے لیے آئے ہیں، گھر کے اندر سب سے اعلیٰ مقام دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، وقت نہیں، میں آپ کو زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا، میں ویسے بھی 15 منٹ اوپر لے گیا ہوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کبھی موقع نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو یہ صورتیں نظر نہیں آتی، اس لیے چند منٹ میں دو باتیں عرض کروں گا کہ ماں باپ منڈیوں پر بک رہے تھے، بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، تو آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر بنا کے دیا۔ میرے محبوب جاؤ اور آمنہ کے اس حجرے کو منور کر دو، اور پھر جب وہ حجرہ منور ہوگا تو اس وقت آمنہ خود کہے گی کہ اس نور سے بصرہ کے محلات بھی دیکھے ہیں، شام کے محلات بھی دیکھے۔ تو اتنا طاقتور نور تھا کہ آمنہ اپنے حجرہ کے اندر، لائٹنگ نہیں تھی، اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے، حضور کے نور سے بصرہ کے محلات بھی دیکھے اور شام کے محلات بھی دیکھے، اور جو کنگرے تعظیم رسول کے اندر گر گئے تھے انہیں پھر اتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہیت اور قیادت عطا فرمائی۔ یعنی حضور کی تعظیم کے اندر جن محلوں کے جتنے کنگرے گرے تھے ان کو اتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی، اور جو اکڑ گئے تھے ان کی قیادت کو ختم کر دیا۔ میرے دوستو، حضور ظلم کی تاریکی ختم کرنے کے لیے آئے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد 1500واں سال شروع ہو چکا ہے، 1435 سال گزر رہے ہیں، اب زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن آج اس دور کی جھلکیں پھر شروع ہو گئی۔ آج ماں باپ کو پھر ذلیل سمجھا جا رہا ہے، ماں باپ کو بے اختیار سمجھا جا رہا ہے۔ ماں باپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماں باپ کا تعارف کیا ہے؟ ماں باپ کی ڈگری کیا ہے؟ ماں باپ وہ ہے کہ جس کی پشت سے، جس کے نطفے سے اور جس کے پیٹ سے تو آیا ہے، وہ تیرے لیے حج، وہ کعبے کا درجہ رکھتا ہے، اسے تو دیکھ لیتا ہے، گھر بیٹھے تجھے حج کا ثواب ملتا ہے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور وہ کعبے شریف کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ، اور جس وقت عرفات نہ جاتا ہے تو احرام باندھ کے جاتا ہے، تب حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بھی پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں، کہ پتہ نہیں ہمارے پیسے بھی اس قابل ہیں کہ اس سے حج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میرے دوستو، ماں باپ کے لیے خدا نے کوئی ڈگری نہیں رکھی کہ وہ عالم ہو، عالمہ ہو، حافظہ ہو، حافظ ہو، حاجی ہو، پڑھی لکھی ہو، اور باپ پڑھا لکھا ہو، نہیں، جس کے نطفے سے اور جس کے رحم سے آیا ہے وہ تیرے لیے کعبے کا درجہ رکھتی ہے۔ کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے طواف کے لیے، وہ ہر وقت تیرے پاس، جس وقت چاہے تو حج کا سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے، جس وقت چاہے، جتنی بار چاہے دے کر حج کا ثواب لے سکتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں، وہ ڈگریوں والے ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہوں،
وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، نہیں ماں باپ کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے. اگر ماں جاہلہ ہے، اس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے، تیرے لیے حج کعبے کا درجہ رکھتی ہے. اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھ. اس کے آگے اف اللہ افن ولا تنہرہما. سورہ بنی اسرائیل پکار کے کہتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. میرے دوستو، آج جو حضور کے حکم کے مطابق حضور کی میلاد پر آ کے اس بات کو پلے باندھ لے، بے شک غصہ بھی آئے، وہ بات بھی غیر طریقے کر رہی ہوں، جہالت کی بات پہ قائم ہو جائیں، انہیں عقل و دانش سے سمجھا دیں، آرام سے پیار و محبت سے انہیں اپنا نقطہ سمجھا لیں کہ جی ابا جان میں یہ چاہتا ہوں، اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تو عقل والا ہے، علم والا ہے، دانش والا ہے، خرد رکھتا ہے، لیکن ایک مقام وہ ہے کہ تو اف تک بھی نہیں کر سکتا. افن ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو اور انہیں مت جھڑکو. دوستو، آج کہا جاتا ہے ابا تو نارویجن نہیں جانتا، تو نارویجن نہیں جانتا. میرے دوستو، اگر وہ اولاد جس وقت یہ بات کہتی ہے تو خدا کس لسٹ کے اندر اسے رکھتا ہوگا، کس طرح خدا اسے دیکھتا ہوگا، جب خدا خود یہ حکم دے رہا ہے کہ اف بھی نہ کر ولا تنہرہما، انہیں جھڑک بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. حضور ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور نور کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، حضور انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں، انسانیت کو مقام دینے کے لیے آئے ہیں. میرے دوست بزرگوں، جس میں بھی آپ بھی ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب کی سیرت میں سے یہ چیزیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ وقت نکال کے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنے محبوب کی زلفت و طاقت صدقہ قبول منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ